سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 سے 118 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ ومن أظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون، ممن منع مساجد اللہ، جس نے روکا اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ لیا جائے وہاں اس کا نام، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کی اس نے ان کے اجاڑنے میں، اولئک، ایسے لوگ، ما کان لہم، ان کے لائق نہیں، ان یدخلوہا، کہ داخل ہوں ان مسجدوں میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے آخرت میں، عذاب عظیم، بڑی سزا ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، سو جس طرف بھی تم منہ کر لو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اسی جگہ اللہ کی ذات ہے، إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ کشائش والا جاننے والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، سبحانہ، بلکہ وہ تو پاک ہے، بل لہ، بلکہ اسی کا ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، کل لہ قانتون، سب اسی کے تابعدار ہیں، بدیع السماوات والارض، موجد ہے آسمان اور زمین کا، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور
جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا فإنما يقول له تو کہہ دیتا ہے اس کے لیے کن فیکون ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے. وقال الذین لا يعلمون اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے لولا یکلمنا اللہ کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ او تأتینا آیہ یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی. کذالک قال الذین من قبلہم اسی طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے مثل قولہم انہی کی سی بات تشابہت قلوبہم ملتے جلتے ہیں ان کے دل قد بینا الآیات یقین ہم نے کھول کر بیان کر دی آیتیں لقوم یوقنون ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں. ان آیات کریمہ میں اس سے پہلے بھی جو آیتیں کل کے درس میں گزری آیت نمبر 111 سے لے کر 118 تک یہود اہل کتاب کی معاندانہ باتوں پر اللہ کی طرف سے مذمت کی جا رہی ہے اور پھر ان کا رد کیا جا رہا ہے. مثلا انہی ہٹ درمی والی اور معاندانہ باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ یہودیوں نے جیسا آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں بار بار یہ ذکر بھی ہوا ہے کہ یہ وہ بدبخت گروہ ہے جن کے ناپاک ہاتھوں سے اللہ کے پیغمبر بھی قتل ہوئے. انہی انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے ایک اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا یحییٰ علیہ السلام انہی ملعون ہاتھوں سے قتل ہوئے. تو اس کی سزا کے طور پر رومی بادشاہ نے ایک مشرک بادشاہ کو ساتھ ملا کر یہودیوں پر چڑھائی کی. ملک شام کے یہودیوں کو بالکل ایسا قتل کیا کہ کوئی ان میں سے مرد زندہ نہ بچا. عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا، تورات جلا ڈالی، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. یہ جو بیت المقدس جہاں فلسطین میں ہے یہ تقسیمیں بعد کی ہیں، پہلے یہ سارا ملک شام تھا. جب اسلامی خلافت ختم ہوئی ہے تو پھر محلوں کے اندر بانٹ دی گئے مشرق وسطیٰ کو. یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں، چھوٹی چھوٹی حکومتیں یہود و نصارہ نے اپنے مفادات کی تکمیل کی خاطر بنائی ہیں، لیکن یہ سب ریت کی دیواریں ہیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے بڑے وسائل ان کو دیے، سیال سونا ان کو دیا، تیل کی دولت سے مالا مال کر دیا اس خطے کو، بے پناہ دولت ہے ان کے پاس، لیکن داخلی استحکام اور خارجی طور پر ان کے لیے تحفظ کی کوئی شکل بھی نہیں. پلک جھپکنے سے پہلے طاغوتی قوتیں جو ہیں انہیں صفحہ ہستی سے ان کی ساری سلطنتوں کو مٹا سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ طاغوتی ابلیسی قوتوں نے اسرائیل کے نام پر انہی کے وجود کے اندر ایک ناسور بٹھا دیا جن سے ہر وقت یہ خوف زدہ رہتے ہیں.
اگر اسلامی سلطنت ہوتی اور یہ سارا خطہ ایک اسلامی سلطنت کا حصہ ہوتا تو پھر کیا حیثیت تھی یہودیوں کی؟ لیکن چھوٹے چھوٹے محلوں کے اندر بانٹ دیا اور وہ خوش ہیں وہاں کے مقتدر لوگ کہ ہم بادشاہ ہیں، کوئی امیر کہلاتا ہے، کوئی بادشاہ کہلاتا ہے، کچھ کہتا ہے، کچھ کہلاتا ہے، لیکن حیثیت کچھ بھی نہیں ان کی۔ تو یہودیوں کے اس مجرمانہ حرکت کے نتیجے میں عیسائیوں نے مشرکوں کو ساتھ ملا کر اللہ کے گھر کی بے حرمتی کی، اللہ کی کتاب کو جلا ڈالا، اور کسی شخص کو بھی بیت المقدس کے اندر داخل ہو کر عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ یہ ہو بہو اسی طرح جیسا کہ ایک زمانے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو بیت اللہ میں عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو سن 7 ہجری کی ابتدا میں 6 کے انتہا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب کے ذریعے سے عمرے کا ارادہ کیا، اور بہت سارے 1000-1500 صحابہ اکرام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پروگرام بنا لیا کہ عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، میرا اور آپ کا نہیں، امت کے کسی اور شخص کا خواب نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے دیکھا تو اس کو اللہ کا حکم سمجھا، اور اسماعیل ذبیح اللہ کو پھر ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل پر اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ بھی دیے، قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ایسے احسان کرنے والوں کو ہم بدلہ بھی دیا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، تو حضور نے سمجھا کہ اللہ کا حکم ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام بنا لیا، صحابہ اکرام کے سامنے ساری بات رکھی، صحابہ اکرام بھی تیار ہو گئے اپنے آقا کے ساتھ، کہ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی کہ حضور کے ساتھ مل کر ہم عمرہ کرنے جائیں گے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی تشریف لے گئے، اور مکہ معظمہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر پرانا نام اس کا تاریخی کتاب میں حدیبیہ ہے، موجودہ جو وہاں چیک پوسٹ ہے جہاں سے باقاعدہ پاسپورٹ چیک کیے جاتے ہیں، اور آپ حضرات کو بھی اس کا تجربہ ہے، وہ آخری سرحد ہے جہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہے، اور وہاں سے چند قدم آگے گزر کر پھر 2 سڑکیں ہیں، لکھا ہوتا ہے طریق المسلمین اور طریق غیر المسلمین، مسلمان ادھر جائیں گے اور کافر ادھر جائیں گے، کافر کو داخلہ ممنوع ہے وہاں۔ اس مقام پر پہنچے ہی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قریش مکہ کو اطلاع کسی ذریعے سے مل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا نمائندہ بھیج کر روک دیا کہ ہم آپ کو بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو حضور نے وہاں پڑاؤ ڈال لیا، اور باہمی مشاورت سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ بنا کر بھیجا گیا کہ جا کر قریش سے بات کریں کہ ہم لڑنے نہیں آئے، عبادت کرنے آئے ہیں، ہمارا راستہ نہ روکیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، وہاں 1 آدھ دن رک گئے یا روک لیا گیا۔ مشرکین نے مکہ نے پیشکش کی ان کو کہ آپ چاہیں تو طواف کر سکتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور دیگر صحابہ کے بارے میں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ان کو اجازت نہیں دیں گے۔ تو سیدنا عثمان کو اجازت کیوں دی انہوں نے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی ایسی شخصیت تھی کہ مسلمان تو مسلمان، کفار بھی ان کے زیر احسان تھے، احسان مند تھے۔ انہوں نے ہر انسان کے ساتھ اتنا حسن سلوک کیا تھا کہ
کافر مشرک ہو کر ان کے عقیدے اور اسلام کے دشمن ہونے کے باوجود بھی ان کے سامنے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے تھے. اتنے احسانات تھے ہر انسان پر ان کے. یہی وجہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کا انتخاب کیا کہ یہ ایک ایسا انسان ہے کہ ان کی جانے پر وہ اعتراض نہیں کریں گے. چنانچہ واقعتاً اعتراض نہیں کیا اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ چاہیں تو آپ بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب فرمایا کہ جس نے بیت اللہ کی راہ دکھائی ہے اپنے رہنما کے بغیر بیت اللہ میں نہیں جاؤں گا. میں اس کا نام وفاداری ہوتا. جنہوں نے اس گھر کا تقدس بتایا ہے اس کے بغیر میں چلا جاؤں, یہ کیوں کر ممکن. تو تھوڑا سا جو وہاں توقف ہوا یا انہوں نے روک لیا, کوئی بھی سبب بنا, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا تکوینی نظام تھا. ادھر ایک خبر مشہور ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا. جب یہ خبر پھیلی تو صحابہ میں زبردست اشتعال پھیل گیا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر صدمہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیکر کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر سب صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا, تم نے سنا کہ میرے عثمان کو شہید کر دیا گیا. دنیا کے کوئی بھی اخلاقی تقاضوں کے اندر کسی سفیر کو, نمائندے کو کچھ نہیں کہا جاتا. یہ میرے سفیر تھے, میرے نمائندے تھے, ان کو قتل کیا ہے. اتنی بڑی قانون شکنی. واللہ لا ازال, خدا کی قسم میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا جب تک عثمان کے قصاص نہ لے لوں, بدلہ نہ لے لوں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہتھیار لے کر باقاعدہ منظم مسلح فوج لے کر نہیں آئے تھے, عبادت کرنے آئے تھے. اور عبادت کرنے کے لیے جو ان کا سفری ساز و سامان تھا وہ تھا. یا عرب قبائل کا ایک دستور جو ہوتا ہے, کہیں سفر میں جاتے تھا چھوٹا موٹا کوئی ہتھیار ساتھ رکھتے تھے, سفر میں کام آئے گا, وہی کچھ تھا. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ پکا ارادہ کر لیا کہ یہاں سے میں واپس نہیں جاؤں. اور اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا, تم نے سن لیا کہ عثمان کو شہید کر دیا؟ سب نے لبیک یا رسول اللہ, سن لیا. تو فرمایا, تم سن لو, میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا جب تک قصاص نہ لے لوں. تم میں سے کون شخص مرنے کے لیے تیار ہے؟ سب نے ہاتھ کھڑے کر, یا رسول اللہ ہم عثمان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار, سب مرنے کے لیے تیار. اور حضور نے یہ فرمایا کہ میری جان بھی چلی جائے تو میں عثمان کے قصاص لے کے چھوڑوں گا, واپس نہیں جاؤں گا. جب صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی وفاداری کا اعلان کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے فرمایا, میرے ہاتھ پر بیعت کرو. اس کو کہتے ہیں بیعت علی الموت. بیعت کئی قسم کی ہوتی ہے. بیعت للاصلاح بھی ہوتی ہے, جیسا کہ صوفیاء کرام کرتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام میں داخل کرنے کے لیے بیعت کرتے تھے. لیکن یہ بیعت جو تھی حدیبیہ کے مقام میں, یہ بیعت علی الموت تھی, یعنی مرنے کے لیے بیعت کرو مجھ پر. کہ کون مرنے کے لیے تیار ہے قصاص عثمان کے لیے؟ عثمان کا خون اتنا قیمتی ہے اللہ کے نزدیک, اللہ کے رسول کے نزدیک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو 1500 صحابہ کرام سمیت قربان کرنے کے تیار ہو گئے. حالانکہ عثمان شہید نہیں ہوئے تھے, لیکن یہ خبر غلط پھیل گئی تھی. اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ غیب کا علم میرے پاس ہے, میرے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو پھر یہ بات ہی نہ ہوتی, اتنا اہتمام کیوں کیا جاتا. اور اللہ کو تو پتہ ہے کہ عثمان شہید نہیں ہوئے, لیکن اللہ کی شان پر قربان جائیں, اس کی حکمتوں پر قربان جائیں. کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے ہیں, بیعت علی الموت, ادھر سے وحی آ جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ, یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ کی طرف سے رضا کا اعلان آ جاتا, سرٹیفکیٹ ملتا, سب کو سندے مل جاتے, اللہ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے عثمان کے لیے اپنے خون دینے کے لیے پروگرام بنا لیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ. اللہ نے فرمایا, میں اپنی کبریائی کی قسم کھا کر کہتا ہوں, ان سب ایمان والوں سے ایمان کی پکی مہر لگا دی. رضی اللہ عن المؤمنین, ان ایمان والوں سے اللہ راضی ہو چکا ہے. اور رضیہ کا جو جملہ ہے وہ بھی فعل ماضی استعمال کیا گیا. اب نہیں راضی ہوا, ماضی بہت پہلے سے, جب سے یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ جب سے اللہ کی ذات ہے تب سے اللہ ان سے راضی ہے. اس یبایعونک تحت شجرہ, یہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ بیعت کر رہے تھے.
ادھر بیعت مکمل ہوئی، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال گزرا، انہوں نے بیعت کر لی اور اس بیعت پر اللہ کی طرف سے رضا کے پروانے بھی آ رہے، لیکن اس بیعت کے اندر عثمان شامل نہیں، گو انہی کے لیے بیعت کی جا رہی ہے، لیکن وہ کیوں محروم رہے اللہ کی رضا کی سند سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ہاتھ کھڑا کر فرمایا دیکھو یہ کس کا ہاتھ ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی کا ہاتھ ہے، تم گوار ہو کہ اپنے اس ہاتھ کو میں عثمان کا ہاتھ دے کر اپنے ہاتھ میں دیتا ہوں، ان کے ہاتھ طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ کیا مقام ہے عثمان کا، کیا شان ہے! خالق کائنات ان صحابہ اکرام کو ابدی جنت کی سندیں دے رہے ہیں جو صرف اس بات کے لیے بیعت کر رہے ہیں کہ عثمان کا قصاص لینا ہے، عثمان کے خون کا بدلہ لینا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ نبی کے نزدیک کیا مقام تھا، اللہ کے نزدیک کیا مقام تھا، اور یہ آیتیں قرآن کریم میں اب بھی موجود ہیں، اور جب تک دنیا باقی رہے گی قرآن کریم میں آیتیں موجود رہیں گی۔ ہر مسلمان جب قرآن کی تلاوت کرے گا لقد رضی اللہ عن المؤمنین کہہ کر اپنی مہر لگاتا جائے گا کہ اللہ راضی ہوگا ان سب ایمان والوں سے۔ تو اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو مشرکین مکہ نے بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکا، ان آیتوں کے مصداق یہ بھی ہیں۔ اللہ فرماتا من اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں ہے جو روکتا ہے اللہ کی مسجدوں سے کہ اس میں لیا جائے اللہ کا نام۔ اللہ کا نام لیا جانے سے دنیا میں کون روکتا ہے؟ آپ اگر ہندوستان میں چلے جائیں، کسی مندر میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں تو کوئی ہندو آپ کو روکے گا؟ کبھی نہیں روکے گا۔ کسی گردوارے میں چلے جائیں اور کہیں میں اللہ کا نام لے رہا ہوں، کبھی نہیں روکے گا۔ آپ اپنے پڑوس کے اندر گرجا میں چلے جائیں، کبھی اللہ کا نام سے نہیں روکیں گے، کیونکہ یہ بھی اللہ کو مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے۔ تو مشرکین مکہ تو صرف اتنے کہنے میں کہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، اس پر تو نہیں روکتے تھے۔ یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر سے مراد اللہ کی توحید ہے، توحید۔ آپ کہیں گے بھئی توحید کہاں سے نکال لی؟ قرآن کریم کے دوسرے مقام میں موجود ہے، کیونکہ اللہ کی مسجدوں سے جو مشرکین روکتے تھے اللہ کی توحید کا بیان سے روکتے تھے، اللہ کا نام لینے سے نہیں روکتے تھے، کیونکہ وہ خود اللہ کا نام لیتے تھے۔ جب بیت اللہ کا طواف کرتا تھا ابو جہل، اس کی پارٹی کے لوگ کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ اللہ کا نام تو وہ خود لیتے تھے، تو پھر اللہ کا نام لینے سے کیوں روکیں گے؟ وہ روکتے تھے اس بات میں، اس بات سے کہ جب اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کی توحید کا بیان کریں گے، اللہ کی توحید کا ذکر کریں گے، شرک کی تردید کریں گے، یہ بات انہیں ناگوار تھی۔ تو اس لیے اللہ کی مسجدوں سے روکتے تھے، مسجدوں میں داخل ہونے سے، کہ توحید کا بیان نہ ہو۔ ورنہ صرف اللہ کا نام لینا، اللہ اللہ کرنے سے کون روکتا ہے؟ یہ دنیا میں کبھی کسی نے نہیں روکا۔ آج پوری دنیا میں پھر جائیں، جو شخص بھی اللہ کی ذات کو مانتا ہے وہ اللہ کا نام لینے سے کسی بات خانے میں زمین کے کسی ٹکڑے پر نہیں منع کرے گا۔ نہ ابو جہل منع کرتا تھا، کیونکہ وہ بھی اللہ کا نام لیتے تھے، اللہ کو تو مانتے تھے۔ جس چیز کا انکار کرتے تھے وہ اللہ کی توحید ہے، اور یہ ذکر سے مراد یہ اللہ کی توحید ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 46 نکالیں، 15واں پارہ۔ صفحہ 371۔ آیت نمبر 46۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، کیا ہے؟ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، آیت نمبر 46۔ جب اللہ قرآن کریم پڑھ کر اللہ کی توحید کا ذکر کرتے ہیں
یا ذکر سے مراد اللہ کی توحید. اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، اللہ قرآن کریم پڑھ کر جب اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں یعنی توحید کا ذکر کرتے ہیں، ولوا علی ادبارہم نفورا، تو بھاگتا ہے یہ مشرک پیٹھ پھیر کر، توحید نہیں سن سکتا. آگے چلیں سورہ زمر. سورہ زمر کی آیت نمبر 45، صفحہ 600. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اللہ کی وحدانیت توحید کا ذکر آتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو رک جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. ہمارے استاد حضرت قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان نے پنجابی زبان میں ایک جملہ کہا تھا دورہ تفسیر جب ہم پڑھتے تھے 1968 میں. کتنے سال ہو گئے؟ 42 سال تو مجھے یہاں ہو گئے. 46 سال ہو گئے. ہاں 19 صدی کے قریب ہے. تو قاضی صاحب رحم اللہ نے اشمئزت قلوب، وٹ چڑھ جانا، آپ سے زیادہ سمجھیں گے، وٹ چڑھ جانا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وٹ پڑ جانا، پیشانی پر بل پڑ جاتا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور لیکن جب اللہ کے توحید کے علاوہ جب دوسرے لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو خوش ہو جاتے ہیں، چہرے کھل جاتے ہیں. آج بھی آپ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی عظمت کبریائی کا مضمون بیان کریں کسی کے سامنے تو کوئی چہرے ایسے اداس ہوں گے. اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی کا تذکرہ، کوئی خوش نہیں ہوگا. لیکن جب پیروں فقیروں کا نام لیں، ان کی جھوٹی سچی کرامات کا تذکرہ کے اندر کھل جائیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے اپنی کتاب عظیم کے اندر پہلے اطلاع دے دی ہے کہ جو بد عقیدہ آدمی ہوتا ہے وہ اللہ کی عظمت اور کبریائی اور اللہ کی توحید کا تذکرہ نہیں سن سکتا. جب غیر اللہ کا تذکرہ آتا ہے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے. تو ذکر سے مراد یہ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے. اب دیکھیے، وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے، اللہ کے مسجد میں توحید کا ذکر سے روکتا ہے. ان یذکر فیہا، ذکر کیا جائے اللہ کی، اس میں اللہ کا نام کا یا اللہ کی توحید کا، بس صاف ہی خراب ہے، اور کوشش کرتا ہے ان کو جاننے کی. مراد یہ ہے وہاں شرک کے مسائل بیان کریں، توحید کا مسئلہ بیان کرنے سے روکیں. یہ ہے کہ وہاں قرآن کریم تلاوت نہ کرنے دیں، نماز نہ پڑھنے دیں، تو یہ مسجد کو جاننے کے برابر ہے. یا مسجد کو گرانے کی کوشش کریں، یہ مسجد کو جاننے کے برابر ہے. جس مسجد میں اللہ کا قرآن بیان نہ ہو سکے، اللہ کی توحید بیان نہ ہو سکے، وہ مسجد ویران ہے، اجاڑ ہے. پھر خدا کی زمین کا کون سا ٹکڑا ہے جہاں اللہ کا قرآن لوگوں کو سنایا جائے گا؟ وہ کون سی جگہ ہوگی جہاں اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ بیان کیا جائے گا اور شرک کی تردید ہوگی؟ خدا کے پیغمبر 1 لاکھ کئی ہزار پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، ان کا ایک ہی مشن تھا اللہ کی توحید بیان کرنا اور شرک کی تردید بیان کرنا. ووٹ نہیں مانگے کسی پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، اقتدار نہیں مانگا، کرسی نہیں مانگی، دولت نہیں مانگی، رشتے نہیں مانگے. ہر پیغمبر اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کر، شرک کی تردید کا مسئلہ. تو اگر مسجد کے اندر توحید نہیں بیان ہو سکتی، شرک کی تردید نہیں ہو سکتی، پھر زمین کا وہ کون سا ٹکڑا ہوگا جہاں یہ کام ہو سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جن مسجدوں کے اندر توحید نہیں بیان کیے، توحید بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، شرک کی تردید کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ مسجدیں اجاڑ ہیں. مشرکین مکہ بھی بیت اللہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام سنانے کی اجازت نہیں دیتے تھے. تو اس کا مصداق آج کے زمانے کا کوئی لوگ ہوں یا مشرکین مکہ ہوں یا اس سے پہلے وہ عیسائی ہوں، ان سب کو فرمایا ان سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں جو اللہ کی مسجدوں کے اندر اس کی توحید بیان کرنے سے، اس کا نام لینے سے روکتے ہیں اور اس کو اجاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اولئک ما کان لہم
ایسے لوگوں کے لائق نہیں تھا ان یدخلوہا کہ وہ مسجدوں میں داخل ہو سکیں الا خائفین، وہ اگر جاتے بھی ہیں تو ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہاں ڈرتے ہوئے جائیں۔ مسجد اللہ کے گھر کی عظمت، جس طرح کے دربار، کسی شاہی دربار میں کوئی جاتا ہے تو دربار کے آداب کو ملوز خاطر رکھتا ہے اور گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کا دربار ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، ڈرتے ہوئے جائیں۔ لہم فی الدنیا خزی، وہ لوگ جو اللہ کی مسجدوں کے اندر اللہ کی توحید بیان کرنے سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا فیصلہ سنا دیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ ادھر مسلمانوں کو یہ کہا گیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اگر کوئی بدبخت تمہیں روکتا ہے، مسجد کے اندر عبادت کرنے نہیں دیتا، تلاوت نہیں کرنے دیتا، اللہ کی توحید بیان نہیں کرنے دیتا، مسجد سے نکل کر بار خدا، ساری زمین خدا کی ہے، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں کھڑے ہو کر تم اللہ کی بات کرو گے ادھر اللہ کی ذات کو پاؤ گے۔ ان اللہ واسع، اللہ بڑی کشائش والا ہے، علیم، سب کچھ جانتا ہے۔ وہ نیتوں سے واقف ہے کہ یہ آدمی مسجد سے باہر جان بوجھ کر نکلا ہے یا اس کو کسی نکالا ہے۔ ایک اور ان کی بدتمیزی، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، کہنے لگے اللہ نے بھی اپنے نائب بنا رکھے۔ ولد کا معنی ہوتا بیٹا، کہنے لگے اللہ نے بھی بیٹے بنا لیے ہیں، اولاد بنا لی ہے۔ یعنی اس سے زیادہ خبیث بات کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی انسان زمین پر پھرنے والا یوں کہے کہ اللہ کی بھی اولاد ہے۔ اس بات سے اللہ کو اس قدر غصہ آتا ہے۔ سورہ مریم کے ایک آیت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رب العالمین کو اس بات پر کس قدر ناراضگی ہے۔ سورہ مریم، سورہ مریم ہی ہے، صفحہ 403 دیکھیں۔ آیت نمبر 88 سے لے کر 93 تک۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہنے لگے رحمان بھی اولاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی اولاد ہے۔ اس کا جواب دیکھیں، لقد جئتم شیئا ادا، یقیناً تم آپ پھنسے ہو ایک بھاری چیز میں، بہت بڑی بدتمیزی کی بات ہے، یہ بہت خوفناک بات تم نے کہی ہے اپنی زبان سے۔ تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان یتفطرن، پھٹ جائیں منہ، اس بےہودہ بات سے، وتنشق الارض، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ بھی ڈھہ کر گر پڑیں، ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات پر کہ اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں۔ یعنی یہ اتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کی شان میں، اللہ کی بارگاہ میں، کہ قریب ہے کہ آسمان گر جائیں اور زمینیں بھی پھٹ جائیں اور پہاڑ بھی گر جائیں۔ اس سے بڑی ناگوار بات رب العالمین کو اور کوئی بھی نہیں ہے۔ شرک کا جملہ، لیکن شرک کے جملوں میں سے اس بات پر رب العالمین بہت بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کو نہیں پھبتا، نہیں جچتا کہ وہ اپنی اولاد تجویز کرے۔ ان کل من فی السماوات والارض، جتنے آسمان و زمین والے ہیں، الا اتى الرحمن عبدا، سب اللہ کے سامنے بندے ہیں۔ نہ آسمان والا کوئی اللہ کا بیٹا ہے، نہ زمین والا کوئی اللہ کا بیٹا ہے۔ اب اس آیت کو پھر دیکھیں، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، کہنے لگے اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ نے کوئی شادی کی ہے؟ معاذ اللہ، اللہ کی بیوی ہے اور پھر جس طرح میاں بیوی کے آپس ملاپ پر کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے، یہ بات ہے؟ یہ مشرکین کا عقیدہ نہیں تھا۔ اس بات کو سمجھنا، دھیان سے سمجھیں میری بات کو۔ کسی مشرک کا یہ عقیدہ نہیں رہا، ابو جہل سمیت، کہ اللہ تعالیٰ بھی انسانوں کی طرح شادی کرتے ہیں معاذ اللہ، اور پھر جس طرح مرد عورت کے ملاپ پر اولاد پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی جو بیوی ہے تو اس کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہیں، انہوں نے اللہ کی اولاد تجویز کی۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ انہوں نے کہا، مثلا عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اتنے پیارے اور اتنے لاڈلے ہیں
کہ اللہ کی بارگاہ میں انہیں وہی حیثیت حاصل ہے جو کسی باپ کے گھر میں اس کی اولاد کو حاصل ہوتی ہے۔ عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ قائم کیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ قائم کیا، مشرکین مکہ نے اللہ کا فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ قائم کیا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ یعنی باپ کے گھر میں بیٹی جس طرح لاڈ پیار سے پلتی ہے اور ماں باپ اس کی کسی بات کا انکار نہیں کرتے، فرشتے اتنے لاڈلے ہیں اللہ کے ہاں، گویا ان کو اولاد کی حیثیت حاصل ہے، بیٹیوں کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ تھا مشرکانہ عقیدہ۔ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی ہے اور اسے اولاد پیدا ہوئی، ایسی بات نہیں، بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اتنے لاڈلے اور پیارے ہیں کہ اللہ کے ہاں اللہ کی بادشاہت کے اندر ان کو وہی حیثیت حاصل ہے جو کسی بھی باپ کے گھر میں بیٹے کو ہوتی۔ تو ان کے اس تصور کو قرآن کریم نے یوں تھا، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد بنا لی ہے، اللہ نے کسی بیٹا بنا لیا۔ جس طرح آپ کہتے ہیں نا ہم نے اس کو بیٹا بنا لیا، یعنی لے پالک، اصل اولاد تو کسی اور کی ہے لیکن ہم نے اپنے گھر کے اندر اس کو بیٹے کی حیثیت دے دی ہے۔ کتنا تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ فلاں نے فلاں کو بیٹا بنا لیا، یہ تو نہیں کہ بیوی کے پیٹ میں داخل کر کے باہر نکالا اس کو، یعنی اس کو گھر کے اندر اولاد والی حیثیت دے دی گئی۔ اسی طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کے بارے میں، یہودی نے حضرت عزیر کے بارے میں، مشرکین نے ملائکہ کرام کے بارے میں یہ کہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں اس کی بادشاہت کے اندر اولاد جیسی حیثیت حاصل ہے۔ اللہ کو اتنی بات بھی ناگوار ہے، اور سورہ مریم کی آیت سن چکے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائیں اور زمینیں بھی چر جائیں اور پہاڑ بھی گر پڑیں۔ یہ اتنا بڑا گستاخی والا جملہ اللہ کی شان میں۔ اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، کس قدر غلط بات کی، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ یہ تو اللہ کے لیے شریک تجویز کرنے والی بات ہے، کیونکہ جس کوئی بیٹا بھی اصلی ہو یا فرضی بیٹا جس کو بیٹا بنا لیا گیا ہے وہ باپ کی قسم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے لیے بیٹی تجویز کرنا، اولاد تجویز کرنا یا نائب تجویز کرنا، لے پالک تجویز کرنا اللہ کا شریک بنانے کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ تو پاک ہے، اس بات ہے، ہر شرک سے پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات، بلکہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اللہ وہ سب کا مالک ہے۔ بیٹے کی اس آدمی کو ضرورت ہوتی ہے جس کو اندیشہ ہوتا ہے کہ کل میں مر جاؤں گا تو بعد میں میری جائیداد کا مالک وارث بنے گا۔ اولاد کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ تبھی ہوتی ہے نا کہ بھئی میرا وارث بنے گا، میرا جانشین بنے گا، میں نے سدا زندہ رہنے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ پہ معاذ اللہ موت آئے گی جو اللہ تعالیٰ اپنی جائیداد اور اپنی بادشاہت کے وارث بنانا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتا بل لہ ما فی السماوات، اللہ ہی کا ہے آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، کل لہ قانتون، سب آسمان و زمین والے اللہ کا فرما بردار ہے۔ وہ تو موجد ہے آسمان و زمین کا، بدیع السماوات، اختراع کرنے والے، ایجاد کرنے والا آسمان و زمین کا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اس کے معاملات اس قسم میں جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو اسے کہتا ہے کن ہو جا، فَيَكُن، وہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور بدتمیزی کی بات مشرکین نے، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، مشرکین لگے لا يعلمون سے مراد وہ جو بالکل ان پڑھ جاہل ہیں۔ محمد کہتے ہیں کہ اللہ کی وحی ہم پر آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ محمد بھی ہماری طرح کے انسان ہیں تو ہم بھی انسان ہیں، کہ ان کے ساتھ اللہ کی باتیں ہوتی ہیں تو ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ ایک بدتمیزی یہ، اوتاتین آیا، یا ہمارے پاس کوئی معجزات کیوں نہیں آتے، کوئی نشانیاں کیوں نہیں آتی؟ اور اسی طرح کے بات اہل کتاب یہودیوں نے بھی کہی تھی، چھٹا پارہ بالکل شروع سے نکالیں آپ، صفحہ 131 سورہ نساء آیت نمبر 153 ہے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، آپ سے بھی اہل کتاب سوال کرتے ہیں کہ ان پر کوئی کتاب، لکھی لکھائی کتاب لا کر دکھائیں، آسمان سے کوئی کتاب لا کر دکھائیں۔ اللہ نے فرمایا فقد سأل موسیٰ،
یہ یہودی یہ عیسائی اہل کتاب مانگ چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑی بات، وہ کیا؟ فقالوا ارنا اللہ جارۃ، کہنے لگے اللہ کو ہمیں روبرو دکھائیں، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس بدتمیزی پر فاخذتہم الصاعقۃ بظلمہم، اس گناہ کے باعث اللہ کے آسمان سے ایک کڑک نے اور بجلی نے پکڑ لیا اور وہیں ہلاک ہو گئے، تباہ برباد ہو گئے۔ تو یہ بدتمیزیاں اہل کتاب میں بھی ہیں اور مشرکین کے اندر بھی ہیں، اسی کے قرآن ذکر کرتا ہے۔ کہنے لگے کہ اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی اور نشانی کیوں نہیں آتی؟ کذالک قال الذین من قبلہم، اللہ فرماتے ہیں ایسی بات کہہ چکے ہیں اس سے پہلے بھی، یعنی وہی اہل کتاب جو ابھی آپ کو سنا چکے، مثل قولہم، انہی کی سی بات، تشابہت قلوبہم، ان بدبختوں کے نافرمانیوں اللہ کے حکم و دولیوں کے سبب سے اور شرک کے سبب سے ایک دوسرے دل ملتے ہیں۔ قد بینا الآیات، یقیناً ہم نے اپنی نشانیاں آیتیں کھول کھول کر بیان کر دیں، لقوم، لیکن ان لوگوں کے لیے یوقنون، جنہیں ہماری بات پر یقین آتا ہے، اور وہ یقین کرنے والے صرف اہل ایمان اہل توحید ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ کیا آج کے دور کے یہود و نصارہ جو اپنے دین اور کتاب کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی بات اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ جنت میں جانے کے حقدار ہیں؟ یہ کیسے ثابت ہو جائے گا کہ وہ کتاب صحیح ہے، ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جبکہ قرآن کریم گواہ دیتا ہے کہ انہوں نے کوئی کتاب کے اندر تحریف کر دی ہے؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ زندگی گزارے گا کہ عیسائی، اور کتاب اس کے پاس اصل ہوگی، اس میں مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اگر ان کے پاس انجیل اصل ہوگی تو وہ قرآن کے مطابق ہوگی، پھر وہ تو مسلمان ہی ہے، اصل کتاب نہیں ہے۔ اس واسطے یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ عبادت کا جو تصور ہے وہ بھی ان کو خود ساختہ بناوٹی ہے۔ اس واسطے جنت میں جانے کے لیے شرک سے نفرت، شرک سے بچنا، اللہ کی توحید پر قائم رہنا یہ لازمی ہے، اور وقت کے پیغمبر کی اتباع کرنا لازمی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت دنیا میں بسنے والے ہر انسان پر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری تھا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اللہ کے سچے نبی ہیں، اس وقت روح زمین میں بسنے والے ہر انسان کے لیے ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کوئی شخص سابقہ شریعتوں کے مطابق یا کتاب مطابق عبادت بھی کرتا ہے، ان کا سب کرتا ہے، خرچ بھی کرتا ہے، لیکن وقت کا جو صحیح پیغمبر ہے اس پر ایمان نہیں لاتا، وہ پکا کافر ہے، اور کافر کے لیے جنت میں جانے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ جنات میں سلسلہ نبوت تھا، کتاب میں لکھا گیا کہ ان میں تقریباً 800 نبی آئے ہیں جن کو یہ قتل کرتے رہے، پھر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، پھر تقریباً 1.5 لاکھ سال تک سلسلہ نبوت بند رہا، دوبارہ پھر شروع ہوا، پھر تخلیق آدم پر یہ سلسلہ نبوت بند ہو گیا۔ سب سے پہلے نبی کا نام عامر بن عمیر تھا۔ یہ ایک گرنتو بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جس کتاب میں بھی لکھا ہے ویسے بنا کر کس نے لکھی ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر جنات میں نبوت کا سلسلہ ہوتا تو وحی کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا، اور اللہ کے پیغمبر بتا دیتے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اشارہ تک کوئی بہت دور نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی نبی ہیں اور جنوں کے بھی نبی ہیں۔ سورہ جن جو آئی ہے قرآن کریم کے اندر، اس کے اندر یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کو تبلیغ کرنے جایا کرتے تھے، جن ایمان لائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے مسئلہ میں نہیں پڑھنا چاہیے، سب مسلمان ہیں۔ بریلوی حضرات اذان سے پہلے یا اذان کے بعد السلام علیکم یا رسول اللہ کا ورد ضرور کرتے ہیں، حالانکہ یہ بدعت ہے۔ اس بات کی ان سے بات کی جائے تو کہتے ہیں یہ سن کر اذان سننے والا پہچان لے جاتا ہے کہ بریلوی مسلک کی مسجد ہے، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ درود پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہر وقت ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ان کے امام صاحبان بھی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں، جمعہ کی نماز کے بعد ٹولی بنا کر پڑھتے ہیں، جبکہ اہل حدیث صاحبان نہ تو بدعت کرتے ہیں نہ ہی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم غیب جان مانتے ہیں۔ تاہم بزرگان دین کے تعلق گستاخانہ لب و لہجہ ضرور کیا۔
میں نے جو بات کہی تھی اس کو غالب پوری طرح دھیان سے سنا نہیں. میں نے کہا تھا کہ تکفیری فتوے مشخص کر کے کسی پر لگانا یہ ٹھیک نہیں. یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کسی مخلوق میں ماننے والا جو موحد مسلمان ہے. میں ہوں تو میں بھی مشرک ہوں, میرا باپ ہے تو وہ مشرک ہے, کوئی مولوی بھی. لیکن جب تک اس کے بارے میں حتمی طور پر ہمیں معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کے اندر تجویز کرتا ہے, ہم اس کو کسی کو مشرک نہیں کہہ سکتے. جہاں تک اذانوں سے پہلے صلاۃ والسلام وغیرہ یہ اس قسم معاملات ہیں, یہ سب بدعات میں سے ہیں اور بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اس واسطے جو شخص ایسا کرتا ہے تو وہ بدعت کا مرتکب ہے, اس کو بدعتی کہا جائے گا. لیکن کسی کو کافر کہنا یہ ایک بہت سنگین سی بات ہے, کیونکہ یہ جملہ پھر واپس اسی آدمی پر آ کر لگتا ہے جس نے زبان سے نکالا ہے, اگر وہ کافر رہی ہے. اگر آپ کی بات فرض کرو کسی شخص سے ہوتی ہے اور براہ راست آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کھلا پوری دھڑلے کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق میں مانتا اور کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب جانتے تھے, پیر بھی غیب جانتے ہیں, فلاں بھی جانتے ہیں, ان کے ہاتھ میں نفع نقصان کا اختیار ہے, تو مشرک ہے. پھر آپ مشخص کر کے اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن بغیر ذاتی طور پر اس کی زبان سے سنے بغیر کسی تو ایک جنرل طریقے سے کسی کو مشرک یا کافر نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس میں خود آپ کو نقصان ہوگا. مبتدئین کے پیچھے مجھ سے پوچھیں تو میں نماز پڑھنے کا قائل نہیں ہوں. اس کی وجہ ہے, کوئی ہر درمی سے بات نہیں کر رہا میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نبی کریم نے فرمایا اب اللہ ان یقبل عمل صاحب بدعت حتی یدع بدعتہ. مشکات میں روایت موجود ہے, اللہ نے بدعتی کے اعمال کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. جب بدعتی کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں تو بدعتی جب نماز پڑھائے گا تو جب اس کی نماز قبول نہیں تو آپ کی نماز اس کے پیچھے کیسے ہوگی؟ پھر اور بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو حضور کے براہ راست شاگرد تھے اور دین کے مزاج شناس بھی تھے اور دین انہوں نے سمجھا اور امت تک پہنچایا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں, یہ ان صحابہ میں شمار ہوتے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صحابہ کا سمجھ جاتا ہے, حضور کے اداؤں پر مر مٹنے والے. ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضرت جی آپ کو فلاں آدمی نے سلام بھیجا ہے, جیسے کہ ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے, میرا ان کو سلام کہہ دینا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سلام کا پیغام سن کر جواب میں فرمایا بلغنی انہ کان قد احدث, مجھے اس بار سلام بھیجنے والے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ بدعتیں کرتا ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر واقعتاً یہ بات ایسی ہے جیسے مجھے پہنچی ہے تو سلام کرنا تو سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے, لیکن اگر وہ بدعتی ہے تو فلا تقرئ منی سلام, میرے سلام کو اس کو جواب نہ دینا. آپ اس سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ جس کے بارے میں کسی کو حتمی طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ بدعتی ہے اور پورے شعور کے ساتھ, جہالت سے نہیں, پورے شعور سے جان بوجھ کر کرتا ہے تو بدعتی ہے, وہ محل سلام بھی نہیں اور سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے. صحابہ کرام کا طرز عمل ایسا تھا, وہ ہمارے خدا نہ خاصہ کو جاگیر کا جھگڑا نہیں ہے. الحب فی اللہ والبغض للہ, اللہ کے لیے محبت رکھو اور اللہ کے لیے کسی کو چھوڑ دو. تو حدیث بھی سن لی آپ نے کہ بدعتی کا عمل قبول کرنے سے اللہ پاک نے انکار کر دیا, اور صحابہ اکرام کا طرز عمل دیکھ لیا کہ بدعتی کو سلام نہیں کرتا تھا, نہ سلام کا جواب دیتے تھے. کیونکہ بدعتی انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اعتماد نہیں ہے. بدعت کرنے والا آدمی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ حضور نے ناقص دین پہنچایا تھا, اب ہم اس کو اس طریقے سے مکمل کر رہے ہیں. گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین نہیں پہنچایا. تو یہ کتنی خطرناک بات ہے. اس واسطے بدعتی کا پیچھے نماز جائز نہیں. اور یہ اہل حدیث حضرات جو ہیں یہ شرک نہیں کرتے اور واضح طور پر نمایاں بدعات بھی معلوم تو نہیں, لیکن بدتمیز ہونے میں کوئی شک نہیں. یہ تو ہمارا ذاتی تجربہ بھی ہے.
کوئی شخص ان کے پیچھے نماز پڑھ لے، نماز فرض ادا تو ہو جائیں گے، لیکن مجھ سے اگر پوچھے تو میں نہیں کہوں گا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، کہ بہت بدتمیز ہوتے ہیں، اور بدتمیزی بڑھتے بڑھتے بعض اوقات صحابہ کرام تک چلی جاتی۔ جس صحابی سے کوئی روایت ان کے مزاج اور عقیدے کے خلاف نظر آتی ہے اس کے بارے میں بدتمیزی سے گریز نہیں کرتے۔ ائمہ دین کی شان میں گستاخی تو کرتے ہی ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں یہ نہیں چوکتے۔ اس واسطے باوجود کہ ہم ان کو مشرک نہیں سمجھتے، بدعتی نہیں سمجھتے، لیکن بدتمیز ہونے کے سبب سے ہمارا دل نہیں کرتا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ کیوں کہ جن بزرگوں کے محنت سے ہمیں دین پہنچا ہے، اگر ہم انہی کی شان میں گستاخی یا سوء ظنی اور بدگمانی کرنا شروع کر دیں تو پھر دین کہاں سے لیں گے ہم؟ اس واسطے اللہ سے دعا بھی مانگیں کہ اللہ ہمیں ادب نصیب فرمائے، دین کا بھی اور اہل دین کا بھی۔ جتنے بزرگان دین گزر چکے ہیں اللہ کے نزدیک جو معزز لوگ ہیں، خداوند قدوس ہمیں معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے، اللہ ہمیں ان کا ادب نصیب فرمائے اور گستاخی سے اور بدتمیزی سے خدا محفوظ فرمائے، اور اللہ شرک سے بھی اور بدعات سے محفوظ رکھے، اور تمام منکرات سے، فواحشات سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا بیان کرنا سننا قبول فرما، قرآن کریم کے نور سے ہمارے دل و دماغ کو منور فرما، اس کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما۔